लूका की अंजील और उसका 8वां बाब और इसकी 22वीं आयत से हम देखेंगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर और शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। और सब लोग कहें आमीन। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। जो तूफानों को थमाने वाला यीशु है, जो तूफानों को थमा सकता है, वो आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। यही इसका उन्वान है। ठीक है जी, खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। आमीन। क्या आप उम्मीद करते हैं कि नए साल में आपके लिए बहुत से मौजज़े होंगे? नया साल मौजज़ात का साल होगा। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं कि नया साल आप सबके लिए मौजज़ात का साल होगा, निशानात का साल होगा। क्या आप भी मुझे ऐसे ही कहेंगे? हालेलुया। तो कह दो फिर, मुझे भी कुछ कहो, मेरे लिए भी। हालेलुया हालेलुया। शहजाद भाई ने एक ही बात में सारी बातें कह दी। उसने कहा जी जितना होगा उससे डबल आपके साथ भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये बड़े अच्छे पैसेजेस हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए हैं। ये कब से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और 2000 साल से लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आज ही मैं पढ़ रहा हूँ और आज ही मुझे ताजगी मिल रही है। ये जो हवाला है, मैं हर साल इसको जब देखता हूँ कि फरिश्ते ने मरियम से कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा। ये फर्स्ट टाइम जब शाहिद भाई लिखवा के लाए थे तो शाहिद भाई ने कहा जी वो उधर बैठक में मैंने रख दिया अपने कमरे में, जो दुआया कमरा है, आप जरा देख लो। तो मैं अकेला ही गया और मैंने इसको इस तरह से बिछाया, मैंने पहले ही बताया था। और जब मैंने इसको बिछाया तो मैं तो एक नजर मारना चाहता था कि वो, उसने कहा शाहिद ने कि जरा देख लो कि ये सही लिखा, कि उन्होंने गलत तो नहीं कर दिया। मैं पढ़ना शुरू किया इसको। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, अकेला ही था मैंने जब ये अल्फाज पढ़े कि फरिश्ते ने मरियम से कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, तो यकीन करें मुझे पाक रूह ने गहरे तौर से टच करना शुरू किया। पाक रूह मुझ पर भी नाजिल होना शुरू हो गया और मेरे आंसू बहने लगे। और मैं सोच रहा था कि कलाम में इतनी कुदरत है कि जब इस पर हम निगाह करते हैं और जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगियों में ताजगी भर जाती है। इसलिए जो लोग कलाम नहीं पढ़ते, जो खुदा के साथ टाइम नहीं गुजारते, इसलिए वो बोसीदा लोग लगते हैं। हम इसलिए फ्रेश लगते हैं क्योंकि हम कलाम को पढ़ते हैं। कलाम से ताजगी मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है ना। लोग हैरान होते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ जी ये इतने तरोताजा कैसे रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं, नौकरियां भी करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं खिदमत के काम में, लेकिन जब हमें लोग मिलते हैं हम तरोताजा हैं क्योंकि कलाम ताजगी और फ्रेशनेस अता करता है। आमीन। यहां पर लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा आओ पार चलें, आओ झील के पार चलें, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हो गए, मगर कश्ती जब चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी चली और कश्ती पानी से भरी जाती थी। देखो, यीशु मसीह ने कहा आओ झील के पार चलें। ये जो पार जाना है, अभी खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को क्यों पार ले जाना चाह रहा है, हम इस पे गौर करेंगे थोड़ी देर में। आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा आओ झील के पार चलें। ठीक है, झील के पार क्या है ये शागिर्दों को नहीं पता। खुदावंद हमें भी कॉल करता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। और खुदावंद हमें बुलाता है और फिर आगे भेजता है। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम को ये नहीं पता था आगे क्या है, पीछे से उसको निकाला उस इलाके से जहां उसके अबावजदाद रहते थे, सबके साथ वो रहता था, लेकिन उसको आगे को लेकर गया। आगे क्या होता है, आगे खुदा को पता होता है लेकिन इंसान को नहीं पता होता। कई बार खुदा उस पर प्लान जाहिर कर देता है। खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों पर यह जाहिर नहीं किया कि चलो पार चले, रास्ते में तूफान। भला यीशु को पता ही होता है सब कुछ, यीशु से कोई बात छुपी है? एक स्कॉलर ने इसका यह भी तर्जुमा किया है, इसकी ट्रांसलेशन में उसने बताया कि जो लिखा झील पर आंधी चली, वो ये कहता है सिर्फ झील ही में आंधी आई थी, क्योंकि झील में जो आंधी आई थी वो इब्लीस उस पानी को अंधेरी चला रहा था, उसमें उस तूफान में उस झील के पानी को ऊपर नीचे कर रहा था ताकि ये वहां ना जाए, क्योंकि आगे इब्लीस की एक बड़ी फौज थी, 6000
का लश्कर था, आपको पता है ना। अभी खुदावंद को पता है, वो कह रहा आओ पार चलें ताकि मैं आपको और मौजज़ात दिखा सकूं। आओ पार चले ताकि आप मेरी कुदरत को और अच्छे तरीके से देख सको। आओ पार चले ताकि मजलूम गिरफ्तों को आजाद कर सके। हालेलुया। आओ पार चले ताकि हम वहां पर और लोगों को खुदा की नजात का पैगाम सुना सकें। हम कहते हैं हमने पार नहीं जाना, हमने इसी पार रहना है। बस फिर उसी पार, हमें उस पार जब तक नहीं जाएंगे, उस पार जाने का मतलब हमारे बीच में जो झील है वो हमारी अपनी ही बनाए हुए इत्तेकाद, झूठे फलसफे, रॉन्ग डॉक्ट्रिन, झूठी तालीमात, बाप दादा की तालीम जिसका कलाम से कोई मैच नहीं, हम उसी पे खड़े कहते नहीं हमने आगे नहीं जाना। नहीं पादरी साहब बस ठीक है। जितना मैंने एक बहन को कहा कि आप थोड़ा ना कलाम जरा ज्यादा पढ़ना शुरू करें। उसने कहा जितना मैं सुकून और तसल्ली से पढ़ सकती हूँ उतना ही पढ़ती रहूंगी, ज्यादा नहीं पढ़ूंगी। बस सुकून, वो इसी पार रहना चाहती है। अगले पार जाने के लिए तैयारी करें। जब खुदावंद आपसे कहता है कि आओ पार चलें तो मत घबराएं, आप स्टैंड हो और आगे चलना शुरू कर दें उसके साथ। जब खुदावंद आपको कॉल करे, जब खुदा कुछ करने को कहे तो आप बिल्कुल ना डरें। आप स्टेप लें ईमान के साथ और कहें कि मेरे यीशु ने कहा है। अंधा शख्स इसलिए कामयाब रह गया, अंधे शख्स को जब बुलाया वो फौरन भागा सब कुछ छोड़कर। हमने सीखा था ना, पीछे उस पर भी स्टडी की थी। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम अपनी, लिखा वो अपनी तलछट पर जम गए, मवाब की तलछट तह नशीं रही। हम अपनी तलछट कहते हैं उस गंदी गार को जो पानी के अंदर, मैं के अंदर जो गंदगी और मैल गंदगी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, उसको तलछट कहते हैं। उसमें बदबू है, उसमें गलाजत है, उसको फिर दूसरे पैमाने में डालते हैं। उस मैं को भी अगर ना दूसरे में पलटें तो वो खराब हो जाती है। अगर हम भी उसी एक ही अपनी तलछट पर जमे रहे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। आओ हम अहद करें कि हम नए साल में अगले स्टेशन पर चलें, हैं? इस अपनी सारी इरादों को छोड़कर अपने बनाए हुए जहन के, हमने अपने स्केच बनाए हुए, बस उन स्केचेस से हम बाहर नहीं आते। राफे बड़े अच्छे अच्छे स्केच बनाता है। राफे ने आजकल 3D स्केच बनाए, मैं देख रहा था। लेकिन वो स्केच की एक हद होती, बाउंड्री, बस उसी के अंदर भूल भुलैया में फिरते रहते हैं हम लोग। आओ खुदावन से कहें, खुदावन अपनी अक्ल को बाला ताक रखकर, खुदावन तू मुझे पार ले चल, तू मुझे अगले लेवल पर ले चल। हालेलुया। अगले लेवल पर जाकर शागिर्दों को यह नहीं पता था कि वहां क्या होगा, लेकिन यीशु को पता था। मगर यीशु लेकर जा रहा है, वो इसलिए ले जा रहा है, वो अकेला भी जा सकता था, अकेला ही जाकर कर देता सारा कुछ। खुदावन ये चाहता है कि जो कुछ वो करे आप उसके गवाह हो, आप उसको देखें। आपकी जिंदगी में जो कुछ करे, आपके वसीले से जो कुछ करे, आप गवाही फैलाएं, लोगों को बताएं। खुदावंद खुद भी कर सकता था, लेकिन वो चाहता है कि हम इस बात को सीखें और फिर हम स्टैंड लें और हम फिर जाकर खुदावंद के नाम से हम भी वैसे ही काम करें जैसे यीशु मसीह करता था। आमीन। और लिखा, रवाना हुए, जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी। यहां पर दो बातें हैं, यीशु मसीह सोया था कि नहीं सोया था। बहुत से लोग कहते हैं सोया था, बहुत से कहते हैं नहीं सोया था। लेकिन खुदा ने जो मेरी रहनुमाई की है उसमें मैं खुदा से पूछ रहा था, मैं खुदावन ये क्या मसला है। खुदा ने बताया कि वो यीशु एज ए ह्यूमन बॉडी ही वाज स्लीपिंग। वो अगर वो ना सोए, अगर वो ना खाए, अगर उसको भूख ना लगे तो फिर वो इंसान नहीं बना। और वो इंसान होते हुए उसका जिस्म थक, लिखा वो सुखार के कुएं पे थका मांदा यूं ही बैठ गया। थक जाता था यीशु, पैदल सफर करता था और वो इंसान था, उसके आंसू भी बहते थे, पूरी उसकी फीलिंग्स और सब कुछ जैसा हम करते हैं। मछली खाई उसने शागिर्दों के साथ, पानी पीता था, सोता था, चलता था, फिरता था, दुआ करता था, इंसान बनकर आया था। लेकिन वो बैक वक्त उसके अंदर असल में वो खुदा था जिसने जिस्म इख्तियार किया था। और एज ए ह्यूमन बॉडी वो सो रहा था, लेकिन एज ए गॉड ही नेवर स्लिप। वो खुद एज ए खुदा कभी नहीं सोता, वो ना सोता है ना ऊँगता है। हालेलुया। इसलिए आप 3 बजे भी जाएंगे तो कहेगा हेलो, आप कहेंगे जीसस, कहेगा यस। आप 4 बजे उठ के, कई लोग कहते हैं ना मैं पादरी साहब मैं 3 बजे उठ के दुआ करनी है, तो मैं आजकल जरा आंख नहीं खोल रही, तो मैं कहा तुम 3 बजे ना उठो ना, तो दोपहर में उठ जाओ, यीशु भी उठा होंगे उस टाइम। हालांकि यीशु रात को भी जागता है। अब जब वो जलाली बदन उसने अख्तियार कर लिया, वो फिर उस जलाल में दाखिल हो गया जो बनाए आलम से पेशतर अपने बाप से रखता था। अब वो हर जगह मौजूद है। अब उसको इस चीज की, तो एज ए ह्यूमन बॉडी ही वाज स्लीपिंग, और वो सो रहा था। और जब वो सो रहा था तो अगर हम मरकस की इंजील में देखें, पीछे जाकर जरा देखें, मरकस की इंजील के 4 बाब में, यहां पर जो शागिर्दों की
بات ہے تھوڑی سی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں مرکز کی انجیل کے 4 باب اور اس کی 37ویں آیت سے دیکھیں گے. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف سو رہا تھا. پس انہوں نے اسے جگا کر کہا. یہ دیکھیں لہریں اتنی زیادہ ہو گئیں, اتنا زیادہ ابلیس نے طوفان برپا کر دیا کہ کشتی جو تھی بھری جاتی تھی. کئی بار ہماری زندگیاں جو ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنی زندگی کا 90% جو حصہ دکھوں میں گزارا ہے, ایسے نا بے شک دکھوں میں گزارا ہے. کئی بار خدا آنے دیتا ہے, لہروں کو آنے دیتا ہے تاکہ وہ ایک بڑا معجزہ ہماری لائف میں کر سکے, تاکہ وہ ہمارے ایمان کو پختہ کر سکے. کشتی لہروں سے بھری جاتی تھی لکھا ہے, اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا, آرام سے سو رہا تھا ہے جی. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے, کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا, کوئی ہمیں بیمار ہو, ہمیں کوئی دیکھنے نہ آئے اور وہ لیٹ آ جائے 2-4 دن بعد, بس سمجھو ہم نے اس کی کلاس لگا دینی ہے نا. ہم نے اس کا کیا حال کرنا ہو تمہیں پتہ ہے, اس پہ اب اتنی فرصت کہاں کہ میں ساری باتیں کہوں. اور شاگرد نے پاس جا کر اس کو اٹھایا جگایا. ایک جگہ میں یہ کلام سنا رہا تو وہ ایک آدمی میرے سامنے ہی بیٹھا سو رہا, اور اتنی جلالی عبادت, لوگ سلین ہو رہے, لوگوں کے لیے میں نبوتیں کر رہا ہوں, لوگوں کے لیے ورڈ آف نالج سے میں بتا رہا ہوں, اور سامنے بیٹھا سو رہا اور اس کو اتنی نیند کرتا. میں نے کہا شاگرد نے کہا استاد تجھے فکر نہیں. اس کو اٹھا جھٹکا پڑا ایک دم آنکھ کھل گئی, سب ہنسنے لگے, کہتے ہیں یہ کیا. میں کہا تجھے فکر نہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا خدا کو فکر ہے کہ نہیں. بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کیا خدا کو ہماری فکر نہیں. خدا فکر کرنے والا خدا لکھا, اپنی فکریں اس پر چھوڑ دو کیونکہ اس کو کلام بتاتا ہے اس کو فکر ہے. اس کو تو بڑی فکر, فکر ہی تو تھی تو وہ نیچے آیا زمین پر, فکر ہی تھی تو وہ بیت لحم کے داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوا. کبھی ایسی دعا نہ کریں جس میں آپ یسوع کو تانا مار رہے ہیں. کبھی ایسی دعا نہ کریں, یہ یسوع کی انسلٹ والی بات ہے. تجھے فکر نہیں یار, کیوں فکر نہیں ہے. وہ کہتا اٹھ کے اس کو ایک لگاتا ہے, میرے جیسے پادری تو ایک لگا دیتا اس کو, کہتا تیری فکر واسطے تم آیا, تینوں پتا میں کون ہوں. لیکن وہ حلیم تھا نا, وہ کبھی اس نے کچھ اپنا آپ اس طرح سے بیان ہی نہیں کرا. اس نے کئی بار وہ کوشش بھی کرتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا ہے میں تمہیں زمین کی باتیں کہتا ہوں سمجھ نہیں آتی, تو آسمان کی کہاں سے تم سنو گے. دعا میں کہنے لگا, ہم لوگ کہتے ہیں خدا سے کہ دیکھ خداون وہ فلانا اتنی ترقی کر رہا ہے, فلانا اتنے گھروں کا مالک ہو گیا, فلانے کو یہ مل گیا, فلانے نے 4 بھینسیں اور خرید لی, فلانے نے 2 گاڑیاں خرید لی. خداون تینوں میری کوئی فکر نہیں ہے نا. آج ہم لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں, تجھے میری فکر نہیں ہے, تجھے میری فکر نہیں ہے. مت کریں ایسی باتیں, کسی کی فکر کی پرواہ نہ کریں, مگر خدا تمہاری فکر کرنے والا ہے. میں تم کو یتیم نہ چھوڑوں گا, اس نے کہا. وہ فکر کرتا ہے, وہ ہر وقت آپ اس کی یہاں پر ہے, ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے ہر وقت. اتنا زیادہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا کیا استاد تجھے فکر نہیں, تو مطلب وہ اس کو طنز کر رہا ہے کہ یار تو سو رہا ہے آرام سے استاد, اور ہم لوگ دیکھ ادھر مرنے کو تیار ہو گئے, ہماری موت قریب آ گئی ہے. اچھا خداوند یسوع مسیح کو جب اٹھایا, انہوں نے ہلا کے خداوند کو اٹھایا, تو لکھا کہ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو جا, تھم جا. پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پس ہوا تھم گئی اور بڑا امن ہو گیا. اس نے اس وجہ کو ڈانٹا جس کی وجہ سے پانی ہل رہا تھا. ہوا جب زیادہ چل رہی تھی, ہوا سے اس نے ہوا کو ڈانٹا, اور خدا نے کہا پانی سے تھم جا, اور سب کچھ سمودھ ہو گیا, ایک دم سکون ہو گیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اب شاگردوں کی طرف رخ کیا. اب شاگردوں کو کیا کہا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کے کیسے ہی طوفان کیوں نہ برپا ہو رہے ہوں, کتنے ہی آپ یسوع کے پاس ضرور آئیں. یہ کہنے نہ ہے کہ تجھے فکر نہیں, یہ کہنے ہیں خداوند تجھے تو ہماری فکر ہے. خداوند تو ہی تو ہے جو ہماری فکر کرتا ہے. اے یسوع تو ہی تو ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے. اے خداوند تو ہی تو ہے جو ہمارے پیسے کی کمی کو دور کرتا ہے. تو ہی تو ہے جو ہمیں روٹی کھلاتا ہے. وہ جو میرے دوست ہیں اختر جان امریکہ میں, ابھی ان کا فون آیا تھا, تو کہنے لگا یار آج میں تمہیں ایک شکر گزاری کے طور پر اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں. میں کہ دکھاؤ. تو اس نے جو ایسے گھمایا تو بہت سارا کھانا رکھا تھا, بہت سارا پھل رکھا تھا, اور بہت اچھی چیزیں اور بہت ڈیکوریشن سارا کچھ. پھر وہ رو پڑا, کہنے لگا کہہ رہا میں صرف خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ خدا نے مجھے اتنا کچھ دیا اس ملک میں. یہ ہے بات خدا کے نزدیک پسندیدہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو یہ ہے, خداوند تو وہ. اس نے کہا میں صرف تجھے شکر گزاری کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھ کتنا کچھ خدا نے مجھے دیا ہے. میں نے کہا امریکن سلائی چیز بھی رکھی کہ نہیں فریج میں,
کہتا یار وہ لے آنی، میں کہا میری تو پسند یہ ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، تنزیہ بات نہ خدا سے کریں نہ انسانوں سے کریں پلیز۔ اپنے اندر سے یہ جو ٹاؤنٹ کر کے مارتے نا ایک کٹاری، یہ جو کٹاری ہے نا ہماری زبان، اس کی کٹاری مارتے ہیں ایسے جناب، سائڈ کرائے بغیر رہتے نہیں ہے نا۔ شکر ہے تینوں بھی میرا خیال آیا، یہ طنز ہے نہیں، کچھ نہ بولیں، کہیں بہن آپ ٹھیک ہیں، خداوند آپ کو برکت ہے، بس۔ اگر وہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے تو اس سے کہیں کوئی بات نہیں بہن، آپ نہیں آ سکیں، کوئی بات نہیں، خدا آپ کو برکت ہے۔ اس بات کی کیا حاجت رہ جاتی ہے کہ ہم مسیح کے بندے ہونے کے باوجود، کہلاتے مسیح کے ہیں، اور ہم لوگوں کو ٹاؤنٹ کریں، ہم لوگوں کو طنز کریں، ہم کرسمس پہ دیکھیں کہ ہمارا فلانا فوت ہو گیا تھا، کرسمس میں مینوں ملن آیا کہ نہیں آیا ملن۔ چھوڑ دیں آپ سب، جس کو یسوع کی محبت لگ جاتی ہے اس کو تو ایسی باتیں یاد نہیں رہتی، جس کو مسیح کی لو لگ جاتی ہے وہ کہتا ہے بس اب تو اپنے مالک کو سلامتی سے رخصت کر دے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتا اس دنیا میں۔ ان باتوں کا پھر کہاں سے خیال رہ جاتا ہے ہمارے اندر؟ اور اگر ان باتوں کا خیال ہمارے اندر ہے، اس کا مطلب ہے ہم پار جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دوسرے اسٹیپ میں، دوسرے سیکشن میں داخل نہیں ہو رہے، ہم دنیاوی سیکشن سے نکل کر روحانی میں ابھی تک گئے نہیں۔ ایک مسلم بہن ہمارے پاس آئی، ایک عبادت میں ہم گئے تھے، وہاں پر وہ آئی تھی، آنسو، جب ہم نے ورشپ سانگ گایا تو وہ بھی رونے لگی آنسوں سے، جیسا ہم آگ اٹھا کر۔ تو میں نے میٹنگ کے بعد کہا بہن مجھے آپ یہ بتائیں، آپ تو مسلم ہیں، تو آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گی، کیسے مجھے بتائیں گی، کیا بتائیں گے کہ کیوں رو رہی تھی آپ، کیا فیل ہو رہا تھا آپ کو؟ انہوں نے کہا میں جب آپ پرستش کر رہے تھے، دھیان سے سنیے، اس نے کتنی اچھی بات، یہ مسلم عورت کی، لڑکی کی گواہی ہے، اس نے کہا میں جسمانیت سے نکل کر روحانیت میں داخل ہو گئی۔ ہاللیلویا! یہ مسلم لوگ، اور ہم روحانیت بھرے ماحول میں بھی جسمانیت والی باتیں سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں امی نے کھانا گھر بنایا ہے گا کہ نہیں، کہ کپڑے مینوں دھونے پہن کے جا کے۔ روحانیت والے ماحول میں بھی جسمانیت والے کام کر رہے ہوتے ہیں، سوچیں ہماری وہاں ہوتی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے ڈانٹا، یسوع مسیح کو کہے، اس سے ریکویسٹ کرے، وہ ایک بار کہہ دے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور لکھا پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ میرا بھی آج سوال ہے، ہمارے ڈر ہی نہیں نکل رہے آج ہماری زندگیوں سے، ہماری زندگیوں میں خوف ہی طاری رہتا ہے، اچھے کپڑوں کا خوف، تمہاری جوتی نہیں ٹھیک، تمہارے کپڑے نہیں ٹھیک ہے جی، تسی انج کیتا میرے جوتی نہیں ٹھیک، میرے کپڑے نہیں ٹھیک۔ یار سانو جو مل جائے ٹھیک ہے، مینوں کوئی خوف نہیں، میں جس طرح مرضی لے چلوں۔ یہ تو خدا بھلا کرے میری گھر والی کا جو مجھے اچھے کپڑے پہناتی نہیں، تو میں تو جیسے حال میں ہوتے ویسے نہیں کہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے ایک ہی پینٹ شرٹ میں پتہ نہیں کتنی میٹنگیں کر دی وہاں پر عنایت کالونی میں، تو وہ ہمارے بھائی تھے الیاس وکٹر، ان کی جو وائف تھی وہ بھی کلیم کرتی تھی کہ میں ان کا بھائی ہوں، تو میں بھی کلیم کرتا ہوں میری بہن ہے۔ تو اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، حالانکہ وہ غریب لوگ تھے، اس نے کہا بات سنو، تم ایک دو شرٹیں لا کے دے دو جسٹن کو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگی بیچارہ ایک مہینے سے ادھر کتنی میٹنگیں کری، اس نے وہی ہے کہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، اور انہوں نے کیا وہ جی وہ دھیان نہیں کرتا، اس کے پاس 52-55 جوڑے ہیں۔ پھر میں نے خیال کیا، میں کہا یار اس کا اندر میں بہت زیادہ ہی ایک ہی طرح سے چل رہا ہوں۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں سے فرق کوئی نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے خدا کے ساتھ۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے رہیں، پازیٹیو رہیں، پیار سے چلیں۔ اور اس نے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیا کہا؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ میں کیوں ڈرا جد یہوہ خدا ہے؟ ڈرنے کی ڈر اپنے اندر سے نکالنے پہلے، ہوئے اگر احسن ہو تو یار احسن ہو جائے، احسن ہو تو یار احسن ہو جائے۔ ابھی جب یہ کھانے دنیا جو تھی وہ بہت زیادہ آ گئی تھی اس وقت، پچھلی بار اتنی کم آئی تھی کہ 2 بڑی دیگیں بچ گئی تھی۔ تو میں جب نیچے مجھے لوگوں نے رابطہ کیا، انتظامیہ کے لوگوں نے، میں کہا ڈرو مت، سب کچھ پورا ہو جائے گا، اور سب کچھ ہی پورا ہو گیا، پورم پوری گیا سارا کچھ۔ بلکہ جو ہمارے فنکار بھائی آئے تھے ان کو ہم نے پھر تازہ منگوا کے دیا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو تازہ کھلا دو، ہم باسی کھا لیں گے۔ لیکن خدا عزت رکھنے والا ہے، ڈر کا ہے نہیں ہوگا کبھی بھی کم۔ ایک بار میرے ایک انکل تھے یہاں پر، چاچا جی، تو اس نے دیگیں دیکھی یہاں پر جب، تو اس نے لوگوں کو دیکھا، اس نے دیکھا لوگ بھرے ہوئے تھے، جب یہ اوپر لینٹر نہیں ڈالا تھا ہم نے، ادھر بھی لوگ نیچے بھی بھرے ہوئے۔ تو چاچا نے مجھے کہا کہ بلا کے آپ نے کتنا کھانا بنایا؟ میں کہا اتنا۔ کہہ رہے بہت تم نے غلطی کی ہے۔ تو ویسے نہیں، مجھے تو انہوں نے سن لیا، بعد میں کہنے لگے یار اس نے کھانا کم بنوا لیا ہے، بندے بہت آ گئے تو کم ہو جائے گا یہ خوف۔ تو میرا ایک اور کزن کھڑا تھا، اس نے کہا جس بندے نے کروایا ہے اور جس پر ایمان رکھ کے کروایا ہے وہ کبھی کمی نہیں ہونے دے گا اس کو۔ ہاللیلویا! اور جناب وہ سارا کچھ ہی پورا ہو گیا تھا، اس میں سے ہی بچ گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ یعنی خدا نہیں چاہتا کہ ہم ڈریں،
ٹھیک ہے نا جی. اور اب تک ایمان نہیں رکھتے. کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اب یہ سوال خدا اس میں سے کیوں کہہ رہا ہوں سے؟ اب تک ایمان ہی نہیں رکھتے تم لوگ, ڈرتے رہتے. اس بات سے آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں. کیا تم نے اب تک تم اس ایمان میں نہیں چل سکتے خدا سب کچھ کر سکتا؟ اب تک اتنے سال ہو گئے تمہیں کلام سنتے ہوئے, گویا کہ مسیح ان کو یہ کہہ رہا تھا تم نے اتنے کام دیکھے, اب تک ایمان نہیں رکھتے. تم نے میری تعلیمات کو سنا, اب تک ایمان نہیں رکھتے. میں نے کتنے اختیار سے تعلیم دی, ابھی تک تم ایمان نہیں رکھتے. تم اب تک ڈرتے ہو, اب تک ایمان نہیں رکھتے. یہ یسوع مسیح نے اٹھ کے الٹا یسوع بلکہ ان کو پڑ گیا. جب پہلے کہتے تینوں فکر نہیں ہے, اٹھ جا یسوع, اٹھ جا, سانو مروا کے اٹھے گا, لگتا ہے سانو مار کے اٹھے گا, لگتا ہے میں لے کے ٹلے گا سورج. اور جب یسوع اٹھا, پھر یسوع نے ہوا کو تو ڈانٹا نا ایک طرف, نے کہا تسی آؤ ہاں پتر سامنے. اب استاد نے اپنے اختیار کو استعمال کیا. اس نے کہا کیوں ڈرتے ہو, پہلے ادھر آؤ, کیوں ڈرتے ہو بتاؤ مجھے, کیڑی شاید تانوں خوف ہے گا دسو مجھے. اب وہ چپ کھڑے ہیں, سر نیچے کیا انہوں نے جیری کی طرح. جب ہم جیری کو ڈانٹتے ہیں نا, جیری سر نیچے کر لیتا ہے, جیری کا بس سر بال نظر آتے ہیں, انہوں نے سر نیچے کر لیے ہوں گے یوں کر کے. اس نے پھر کہا ہاں بھائی, پھر انہوں نے ایک ایک کو پا جا کہا وہ ادھر ویکھ, ابھی تک ایمان نہیں رکھتے, ابھی تک تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے. اتنے کام دیکھے, اتنے معجزے دیکھے, اتنا کلام سنے, اتنی نشانات دیکھے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی ہم اسی چکروں میں لگیں گے. تھوڑی جی نظر اتار لو, گھوڑے دی کھور دی نال لا لو, بیری دے پتیاں دے تیلا لا کے اتھے لا دو, اکھ دے دانے غائب ہو جان گے. خدا کا خوف کرو یار. وہ خوشبو جلاؤ تاکہ نظر نہ لگ جائے, مرچاں ساڑو. ابھی تک یہی چکروں میں پڑے ہوئے ہم لوگ. کالا دھاگا باندھ لو, نوی موٹر سائیکل لی پیچھے کاکے دی جوتی باندھ لو, ہے نا, لکھ دیتے پیچھے جلنے والے تیرا منہ کالا. پادری اسکل کہتے تھے یار تسی تے لانتا دین دے لوکاں نوں, اس تے بلیسنگ لی پیدا ہوئے ہیں. کہندا چلو اے لکھ لو گاڈ بلیس یو, اے تے ٹھیک ہے, جلنے والے تیرا منہ کالا, ہاتھ دھو گئی یار. وہ ایک مولوی صاحب کا میں نے لیکچر سنا, بڑا اچھا بیان کر رہے تھے وہ. انہوں نے کہا یار, انہوں نے کہا ایک کھوتا گاڑی والا جا رہا, اس کے پیچھے لکھا جلنے والے کا منہ کالا. کہہ رہا میں نے کہا ہمارا ملک کتنا نیچے چلا گیا کہ یار تیرے کھوتے کو کتنے سڑنا ہے. مولوی صاحب نے کہا اور تیرے کھوتے کو کتنے سڑنا ہے. اب تک ایمان نہیں. میں خیال اب ہمیں یہ باتیں ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ایمان رکھو خدا کے. اب تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ کماؤ یسوع کے نام سے ہو جائے, کیونکہ اب سکھانے کی تو حاجت رہی نہیں. اب کتنا اور کب سیکھیں گے ہم. خدا یسوع مسیح نے ان کی کلاس لگائی, پھر انہوں نے کہا کیوں ڈرتے ہو, اب تک ایمان نہیں رکھتے. اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. یہ کون ہے, یہ کون ہے, ہو از جیسس, ہو از جیسس, یسوع کون ہے, یہ کون ہے. ہوا اور پانی کس کا حکم مانتے ہیں آپ مجھے بتائیں, خدا کا. تو پھر خدا ہی ہوا نا. گناہ کون معاف کرتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں وہ کون ہے, میں کہوں گا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے. ہاللیلویا, وہ نجات دہندہ ہے. ابھی ہم نے سنڈے کو دیکھا تھا ادھر وہ عبادت میں, پچھلی عبادت میں چھت پر جب کلام سنایا ہم نے, تو اس میں نے بتایا کہ میری تو وکیبلری ختم ہو گئی, میں تو بولتے بولتے تھک جاؤں گا. میرا خیال وہ صبح تک 4 بجے تک وہی کرتا جاؤں گا کہ نام ہی نہیں ختم ہوں گے. ناموں کی آگے سے اس ڈیفینیشن جو ہے, ایک ایک نام کی ڈیفینیشن میں مہینوں لگ سکتے ہیں. اتنا بڑا خدا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ابتدا اور انتہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا. یہ وہ مسیحا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا اور یہ دنیا میں آ گیا ہے. ہاللیلویا. میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی اس پار سے ہٹ کر اپنی اس مقام کو چھوڑیں جس مقام پہ ہم نے خداوند کو رسوا کیا, ہم نے اس کی انسلٹ کی, اس کی حکم عدولی کی. اس ایریا کو چھوڑیں اور اس ایریا میں آ جائیں جہاں پر ہم اس کی بھیڑیں بن جائیں اور وہ ہمارا چرواہا بن جائے. ہاللیلویا. اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں. میرے عزیز دوستو, کئی بار ہم خطرہ تو خطرہ یعنی کہ جب جب ڈینجر آتا ہے جب جب دعا کرتے ہیں, لیکن اچھے حالات میں نہیں کرتے. لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت دعا کریں, ہم ہر وقت دعا کریں. آمین. کئی لوگ جو ہیں وہ مطلب پرست ہیں, مطلب سے خداوند کو یاد کرتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے یہ کہا ہوگا نا خداوند کو, کہ جس نے یہ کہا ہوگا کہ خداوند تجھے ہماری فکر نہیں, بعد میں دوسرے شاگرد اس کو چھیڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی تیری تو چنگی کلاس لگی, اور کیا ہے, ہن تے نہیں کہیں گا یسوع, ہے نا. اور کہہ رہے گا چلے یار ہن بس چپ بھی کر جو, ہن نہیں کہاں گا, ہے نا.
اس کو تو کہہ کہ مشکل میں پھنس گیا ہوگا وہ شخص. یسو کو کہہ رہا ہے سو رہا ہے اور آپ گناہ کی حالت میں سوئے ہو, اس کا نہیں پتا. یسو کو کہتے ہیں تو سو گیا. ساڈی واری یسو سو جاتا ہے ویسے جدوں ہے نا, تنزیہ کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں خداوند ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. ہم جاگ رہے ہیں تو اگر یسو بھی جاگ رہا, فکر نہ کرو. اور آپ جاگیں, توبہ کریں, یسو مسیح کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ اسی گاڑی میں سوار ہو جائیں جو گاڑی ہمیں زندگی کی راہ کو لے کر جاتی ہے. اسی کشتی میں سوار ہو جائیں جس میں یسوع سوار ہے. آمین. اور پھر کیا ہوا جب وہ پار گئے, جب آپ پار جائیں گے, جب ہم اس اپنے پرانے مقام کو چھوڑیں گے, پرانی جگہوں کو چھوڑیں گے, پرانی عادتوں کو چھوڑیں گے, پرانے گناہوں کو چھوڑیں گے, اور جب ہم نئے ایٹماسفیئر میں داخل ہوں گے تو وہاں پر کیا ہم دیکھیں گے, وہاں پر ہم یسوع مسیح کا جلال دیکھیں گے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا جب وہ بدروہوں کا جو لشکر تھا جس کے اندر, وہ پاؤں میں گر گیا یسوع اور چیخنے لگا, چلانے لگا اور معافی مانگنے لگا. وہ کہنے لگے پیچھے تو ہوا اور پانی کو اس نے ڈانٹا اور ادھر بدروہوں کا لشکر اس کے آگے پیروں میں گر گیا آ کر. یہ اگر وہ نہ چلتے تو یہ کام نہ دیکھتے. اگر ہم بھی یسوع کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے, ہم نہیں دیکھیں گے کچھ بھی, ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی, ہماری زندگیوں میں کوئی معجزہ نہیں ہوگا. ہمیں اگر معجزہ دیکھنا ہے, ہمیں اگر خدا کے جلال کو دیکھنا ہے, خدا کے اختیار کو دیکھنا ہے, ڈیلیورنس کا ایکسپیرینس کرنا ہے, تو پھر ہمیں یسوع کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. خداوند آپ سب کو برکت دے.